اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ اور جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، اور میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ اور کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا، کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا، آقا کہاں کہاں نہ آپ نے میرا بھرم رکھا۔ اور ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے، ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے، مگر حضور کی نسبت نے صدا محترم رکھا، مگر حضور کی نسبت نے صدا محترم رکھا۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی یہ خصوصی رمضان اپیل 2025 کی نشریات، جو کہ آپ ARYQTV پہ آج ایک بار پھر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا سالوں سال سے صرف ایک ہی مشن رہا ہے، ایک ہی ٹارگٹ رہا ہے کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جن کے پاس روزمرہ کی ضروریات کی تمام اشیاء جو وہ مہیا نہیں ہوتی۔ ہم اپنے ارد گرد اپنے قریبی علاقوں میں تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے KGN کو، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ تحدیث نعمت کے طور پہ ہمارے درمیان بھیجا ہے، جو کہ دور دراز اندرون پنجاب، اندرون سندھ کے ایسے کئی علاقوں کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا جانا مشکل ہے۔ ایسے علاقوں کے اندر الحمدللہ KGN کے والنٹیئر سارا سال فیلڈ پہ موجود رہتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ہماری فوٹیجز اسکرین پہ چل رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے والنٹیئرز جو سارا سال آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ان کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ آج کی اس نشست کو رمضان اپیل کے حوالے سے سجایا گیا، رمضان المبارک کے حوالے سے سجایا گیا ہے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ پیکیجز KGN نے ترتیب دیے ہیں، جس کے اندر راشن پیک کے اندر اگر آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز کے اندر رمضان المبارک کے اس KGN کے راشن پیک میں آپ حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور اگرچہ آپ کسی کو افطار یا کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پیکیج ان دونوں چیزوں کو مرچ کر کے KGN نے ترتیب دیا ہے، آپ صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر اس پیکیج میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو، اس کا ایک پیکیج انہوں نے ترتیب دیا ہے جو کہ صرف اور صرف 50,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ جو کہ سارا سال سے KGN کی جانب سے جاری و ساری ہے، اس میں اگر آپ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ انہی تمام چیزوں کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا احسان۔ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھائی محترم نعیم چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آغاز میں حمد رب جلیل کے چند اشعار پروگرام میں شامل ضرور، کیجیے۔ انشاءاللہ۔ ہے دست قبلہ نما، ہے دست قبلہ نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے درد دل کی دوا، ہے درد دل
إلا الله لا إله إلا الله جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے کرے گا حشر برپا کرے گا حشر برپا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ نعیم چشتی صاحب اپنے مخصوص دلنشین انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کی جانب آؤں گا. الحمدللہ مفتی صاحب خدمت خلق کے حوالے سے ہماری نشست روزانہ سجتی ہے. میں چاہوں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر بن خطاب مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیدر کرار کا خدمت خلق کے حوالے سے کیا رد عمل رہا ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا صدق اللہ مولانا العظیم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. ولی صاحب ابھی آپ نے انٹرو کے دوران یہ فرمایا کہ KGN جو ہے جگہ جگہ حاجت مندوں کو تلاش کرتی ہے کونے کونے سے تلاش کرتی ہے. اب اس بیچاری اتنی بہترین تنظیم کو اب ضرورت کیا پڑی ہے کہ تلاش کرے. اب تو ایک ڈھونڈتے ہیں ہزاروں مل رہے. اللہ بے شک ایسا بھی ہے. سب سے پہلے تو میں ان ناظرین سے جو سن رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و زر دیا ہے جن پر زکوٰۃ فطرانہ اور مال و زر ہے جو انفال کر سکتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیونکہ بہت بری حالت میں اس وقت لوگ ہیں. حقیقت یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا افطار اور سحری اس کے بھی لا لیں. بے شک ایسا ہی. میں اپنی تحقیق کے اندر میرے پاس تو چونکہ ظاہر ہے مسجد ہے لوگ ہیں علاقہ ہے میں نے ابھی تک زیادہ مرفع الحال لوگوں کو نہیں دیکھا تو میں سب سے بڑھ کر ان کو مبارکباد پیش کروں گا یا ان کے لیے دعا گو ہوں یا دعا کرتا رہوں گا رمضان المبارک میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیونکہ یہ پروگرام تو چند منٹ چند سیکنڈوں کا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آفیسز کھلے ہوئے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیں وہی ان کے لیے بہتر ہوگا اور وہی ان کے لیے قرب ربانی کا ایک واسطہ اور ذریعہ بنے گا. بے شک کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو اس
سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل ہوگا. جب قرب حاصل ہوگا نوافل کے ذریعے تو نفل کے اندر سب سے زیادہ عظیم الشان چیز جو ہے اور سب سے بڑی عبادت جو ہے نفل وہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں. بے شک، کیا بات کیا بات. لہٰذا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے بہت بڑا کرم ہے میرا آپ کا اور سننے والوں کے لیے کہ اتنی بڑا مستند ادارہ، معتمد ادارہ جہاں میں برسہ برس سے دیکھ رہا ہوں یہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور لوگوں تک پہنچا رہا ہے اپنی خدمات کو. تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ ایسے ادارے بہت ہی کم ہیں. آئے دن میں کلپ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے اندر لوگ فراڈ کر رہے ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں. لوگوں نے اس کو ایک یوں سمجھ لیجیے کہ آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے. اچھا، میں آپ کی بات میں یہیں پہ کہوں گا کہ جیسے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے نا تو نئے نئے نام ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں فاؤنڈیشنز کے. وہی آپ کی والی بات. جی، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کیڑے مکوڑے زمین سے ابل رہے ہیں. جہاں دیکھو وہاں پر لگا ہوا ہے زکوٰۃ، ہمیں زکوٰۃ دے دو. ارے بھائی نہ یہ بلڈنگ کو دی جا سکتی ہے. یہ صرف اور صرف صاحب نصاب ایک مستحق کو دے گا جو شرعی فقیر ہے، اس کو دے گا. یہ ہر ایک کو تھوڑی ہے کہ معلوم ہو رہا ہے. اب یہ ادارہ جو ہے یہ امین کی حیثیت رکھتا ہے، بالکل وکیل ہے. یہ اس ادارے کو دیں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیسہ ہر جگہ بہتر سے بہتر پہنچے گا ضرورت مندوں میں جس ہیڈ پر آپ دے رہے ہیں. بے شک، چاہے وہ اس کا کہہ لیجیے یہ ہینڈ پمپ ہو، تو چاہے کہہ لیجیے افطاری کا ہو، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے وہ شادیوں کا ہو. کتنا بڑا کہہ لیجیے کہ وہ ہے. جب یہاں پر اب میں سوچ رہا ہوں آپ نے ایک اعلان کر دیا کہ صاحب شادی کے لیے 50,000 روپے. ارے بھائی یہاں پر تو یہ حالت ہو رہی ہے. تو میں عوام کو کی توجہ اسی طرف مبذول کراؤں گا کہ افطاری کے اور سحری کی لوگوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو شادی کس طرح ہوگی. تو اب آگے بڑھ کر آدمی یہ سوچے کہ میری ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی اللہ نے مجھے مال دیا ہے، کیوں نہ میں ایک دو کو باقاعدہ اس کے شادی کا انتظام کر دوں. تو وہ امت مسلمہ میں سب سے بڑا ایک جہاد اکبر ہوگا. اچھا، وہ نفس جہاد ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا شادی ہے کیا چیز. شادی یقیناً اللہ کے نام لیوا لوگ نسل آدم کی ترویج ہے، اشاعت ہے. جب ترویج ہے اور نسل آدم کی اس کا وہ ہے ترویج اور اشاعت، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. لہذا آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو اس سے زیادہ بہتر کسی کے پاس کوئی اور نفلی عبادت رمضان میں نہیں ہے. بالکل ایسے. رمضان تو صرف خرچ کرنے کا مہینہ ہے جس کو اللہ نے دیا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، KGN نے جو پیکیجز ترتیب دیے، میں یہ بات روزانہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اماؤنٹ مفتی صاحب فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا جس کو نوازا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اس سے کم کی، اس سے زیادہ کی، اس حساب سے وہ ڈونیشن دے. بھائی حصہ ڈالے نا، حصہ ڈالے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، قطرہ قطرہ دریا میں شبد فارسی کی مثال ہے. بالکل. اب آپ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ہے، وہ دیں تو صدق کے دل سے دیں، اللہ قبول کرنے والا ہے نا. لہذا وہ بھی دیں اور جن کو اللہ نے دیا وہ بڑھ چڑھ کر دیں. دینے سے کم نہیں ہوتا، دگنا ہو جائے. رکھنے سے تو کم ہو جائے گا. واہ، بے شک. کیونکہ سوال کس کو ہے؟ رکھنے کو ہے. بس وہی بات آ جاتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لائے اور پوچھا امہات المومنین سے کہ جو گوسفند ذبح ہوا تھا وہ تقسیم ہو گیا، یعنی بھیڑ گوسفند کہتے ہیں عربی میں. انہوں نے کہا سب تقسیم ہو گیا، صرف 2 رانیں باقی رہ گئی. اللہ. کہنا یوں نہیں کہو، جو تقسیم ہو گیا وہ باقی ہے، جو رہ گیا وہ فانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. بہت. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے رکھنے سے گھٹتا ہے. آپ کسی بھی نیکی کے مستحق نہیں ہوں گے. دینے سے ہو سکتے ہیں، دینے سے مال بڑھے گا. کیونکہ زکوٰۃ کی بھی اس کا تعریف یہی ہے کہ جب خرچ کرو گے دینے سے وہ بڑھتا ہے. کھیتیاں بڑھتی ہیں، لہلاتی ہیں، زمینیں اناج اگلتی ہیں، زمینیں اللہ کی نعمتیں اگلتی ہیں. یہ صرف اور صرف کس لیے کہ اللہ کے راہ میں جو دیتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذریعہ بناتا ہے. وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوگا. وہ شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کا
شاید جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے آئے گا اور وہ جو سائے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو وہ صرف اور صرف مخیر حضرات کا. آپ نے فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تو ابو بکر صدیق کی دیکھ لیجیے آپ، سارا مال لے آئے. پوچھا گیا تو ایک چھوٹا سا مختصر سا جواب تھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ گیا. کیا بات. اور آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی وہ باغ جو عثمان غنی کا چل رہا ہے اور اس باغ کی آمدنی آ رہی ہے، اس کی آمدنی ساری کی ساری غربا میں تقسیم ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا امتیازی حیثیت دے گا اندازہ. اور آپ نے جو کنواں بھی خریدا بحر روما، وہی اسی کے ساتھ لگا وہ باغ ہے وہ، جس میں کھجور ہوتی ہے، اور وہ کھجور کی آمدنی سے یہ ہو رہا ہے. تو اندازہ لگائے ان کو دیکھ لیں، سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لیں، جو بھی مال ہے انہوں نے نصف کر دیا. یعنی انہوں نے کون سی یاد تازہ کرائی؟ انہوں نے نصف مال دے دیا. جیسے آپ کہیں کہ مواخات کے وقت کے اندر انصار نے اپنے مال کو نصف کیا تھا. جی بالکل نصف کیا، وہ بھی اچھا کیا. ابو بکر صدیق کا ایمان اس سے زیادہ یہ تھا کہ جو بھی لائے انہوں نے دے دیا، کیونکہ وہ ان کی سوچ اپنی تھی، ان کی اس کا ایمان کی حلاوت و گرمی اپنی تھی. تو یہ تمام حضرات ہیں جنہوں نے یہ کیا، اور آج تک تینوں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دینے کے اندر تو چمکتا دمکتا ستارے ہیں. بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت وقف فرما دی. اگر آج کوئی امت مسلمہ میں اس طرح کا مخیر حضرات اس طرح کا مظاہرہ کرے گا دینے میں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں مال کو، تو وہ انشاءاللہ چمکتا دمکتا رہے گا اور اللہ کے نزدیک وہ بہت کہہ لیجیے کہ عظیم الشان انسان ہوگا. اللہ اس کے لیے بڑی مغفرت کے دروازے کھولے. بہت خوب مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، میں ایک بار پھر آپ کا قبلہ خیر مقدم کرتا ہوں. آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آپ تشریف فرما ہوئے، دل سے آپ کا شکریہ. اور میں آخر میں جو ہے میں نعیم چشتی صاحب کی جانب آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں ہم کلام شامل کریں گے. ناظرین محترم، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے KGN کے پیکیجز آپ کو ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کے راشن پیک میں اگر آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز کے اندر آپ اس میں حصہ ملا سکتے ہیں. 3 سے 4 افراد پہ مشتمل اگر کوئی فیملی ہے تو اس کے لیے راشن پیک جو ہے وہ 10,000 روپیز میں جو KGN ڈونیٹ کر رہا ہے یہ کافی رہے گا. اس کے علاوہ افطار اور ڈنر اگر آپ کسی کو بھی کرانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. بچیوں کی شادی کا سلسلے کا ہم نے تذکرہ کیا، اس پیکیج کا تذکرہ کیا، 50,000 روپیز آپ اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ جو کہ سارا سال سے KGN کی جانب سے جاری ہے، اس میں بھی آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر. پھر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی اماؤنٹ فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اس سے کم کیے، اس سے زیادہ کیے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور نیکی کے سفر میں KGN کا حصہ بنیں. اور اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب نبی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو پسندیدہ لوگ ہیں، یعنی کہ دوسروں کے لیے بھلائیاں پیدا کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں چپے کھڑا ہوا ہوں، میں چپے کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا
دربار مصطفیٰ میں چپے کھڑا ہوا ہوں آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپے کھڑا ہوا ہوں کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خورشید بن گیا